القلوب، آگاہ ہو جاؤ اللہ کے ذکر میں ہی تمہارے دلوں کا سکون ہے، اللہ کے ذکر میں تمہارے دلوں کا اطمینان ہے، اور یہ اطمینان کرنے کے لیے تو رمضان ہے۔ آپ دیکھنا یہاں سے اسی آدمی کا بھاگنے کا من کرتا ہے مسجد سے جس کا دل کالا ہو چکا ہوتا ہے، جس کا دل پتھر سے سخت ہو گیا ہو۔ وہ گن رہا ہوتا ہے، گھڑی کی سوئیاں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کب اٹھوں یہاں سے بھاگوں، لیکن جس کا دل اللہ سے لگ گیا ہے وہ تو ظہر کے بعد عصر کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ 7 لوگ ایسے ہیں جن کو قیامت کے دن بھی اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ وہ 7 لوگوں میں سے ایک ایسا آدمی ہے، رجل تعلق قلبہ بالمساجد، ایسا آدمی جس کا دل ہمیشہ مسجد میں لٹکا ہوا رہتا ہے۔ دلوں کا سکون رب ذوالجلال کے حضور ہے، اور یہ پوری دنیا کو بتانے کی بھی ضرورت ہے۔ آج نفسا نفسی کا دور ہے، مادیت پرستی ہے۔ لوگ آج چاہے وہ جتنے بھی چمتکار دیکھ کر کے بھاگیں، لیکن میرا ایک یقین ہے میرے عزیزوں، روح کا سکون انہیں کہیں نہیں ملتا۔ پیسے بھی برباد کیے ہوئے بہت سارے لوگ ہیں، دولت کو بے حساب خرچ کر کے اپنا آرام ڈھونڈنے والوں کو بھی میں جانتا ہوں، لیکن پھر بھی ان کو وہ روحانی سکون نہیں ملتا، کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ یہ پوری جو باڈی ہے، یہ پورا جو جسم ہے، کسی اور نے نہیں بنایا، اللہ رب العزت نے بنایا، اور وہی بہتر جانتا ہے، اور اسی کی طرف سے اگر قلب کو سکون ملا تو مل سکتا ہے، باقی کوئی طاقت تمہیں سکون نہیں دے سکتی، کوئی طاقت نہیں۔ کوریا کا ایک شخص بہت مالدار، بلکہ میں آپ کو بتاؤں ملک کا ایسا مالدار جو ملک کی حکومتیں بدل دیتا ہے۔ میں پورے نام کے ساتھ تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، لیکن وہ ایک بہت بڑی موبائل کمپنی کا مالک، پوری دنیا کو موبائل پہنچایا، ساری چیزیں کیا، لیکن اس کا آخری وقت آپ اگر مطالعہ کرو گے تو بیچارہ ایسا بستر پر آ گیا کہ ایک روٹی اس کے حلق میں نہیں جا پاتی تھی۔ اس کا بیٹا اس کی جگہ لیا، لیکن ڈاکٹرز کی جو فیس بتائی جاتی ہے نا، جو خرچہ ہوتا ہے، وہ ایک ڈاکٹر کو پر ڈے وہ لوگ 1 کروڑ روپے خرچ کرنے کو تیار تھے کہ کوئی اس کو بستر سے اٹھائے بٹھائے، مال کی کوئی کمی نہیں، سمندر جیسا ان کے پاس پیسہ، ان کا حساب نہ ہو، بے حساب، لیکن ایک شخص کو بستر سے اٹھانے کے لیے وہ ساری دولت خرچہ کرنے کو تیار ہے، لیکن کوئی ڈاکٹر 4 سال تک اس بندے کو اٹھا نہیں سکا۔ وہ کوما کی حالت میں رہا، جس حالت میں رہا، 4 سال کے بعد کروڑوں کی فیس لے کر ڈاکٹروں نے ہاتھ اٹھا دیا اور کہا یہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے، ختم ہو چکا ہے۔ یہاں یاد رکھو اے نوجوانوں، دنیا میں کوئی طاقت نہ تمہیں کھڑا کر سکتی ہے نہ بٹھا سکتی ہے۔ قرآن میں رب تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ۔ یہ آیت اکثر ہم جیل میں بھی پڑھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اگر اللہ رب العزت کسی کو کوئی مصیبت دے دے، پوری دنیا مل کر کے وہ مصیبت ہٹا نہیں سکتی، اور اللہ کسی کو نواز دے تو پوری دنیا مل کر کے بھی اس نوازش کو روک نہیں سکتی، نہیں روک سکتی۔ اور یہ سارا اطمینان قلب اسی بارگاہ میں موجود ہے، اسی رب العالمین کی بارگاہ میں موجود ہے۔ آج تمہیں واپس بلانے کے لیے یہ مسجدیں پکار رہی ہیں، خاص طور پر رمضان میں ماحول ویسی بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے، دیکھیں تمہاری سہولت کے لیے چاند دکھتے ہی شیطانوں کو قید کر لیا گیا ہے کہ کوئی نہ آئے ان بندوں کو بہکانے کے لیے۔ صرف شیاطین کا ہی نہیں، حدیث پاک میں ملتا ہے جو سرکش جنات ہیں ان کو بھی قید کیا جاتا ہے، وہ بھی زبردستی کسی پر چڑھائی کر کے جو پریشان کرتے ہیں۔ ہندوستان میں زیادہ کرتے ہیں کیونکہ یہ جو آصف آتے ہیں، کیونکہ بابا یہاں زیادہ ہیں تو جنات بھی یہاں زیادہ ہیں،
کیونکہ ہر گلی میں کسی بابا کی دکان ہے، اور جنات بھی یہی سوچ کر کے آتے ہوں گے کہ ان کا دھندا چلنے لگے یہیں سے۔ باقی ملکوں میں تو بہت کم نظر آتے ہیں، دوسرے ملکوں کا بھی ہم نے سفر کیا ہے، وہاں آصف زدہ لوگ جنات جن کے اوپر آ کر کے پریشان کرتے ہیں، ایسے پیشنٹ، ایسے مریض بہت کم دکھتے ہیں۔ وہ مجھے ابھی تک پتہ نہیں وجہ کیا ہے کہ جنات ہندوستان میں زیادہ کیوں ہیں، جو لوگوں کے اوپر چڑھتے ہیں، سوار ہوتے ہیں۔ خیر، اور اگر کوئی رمضان میں بھی یہ آصیبی معاملات کا شکار ہو کر کے یا بیمار زدہ لگتا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ حقیقت میں اس پر کوئی جنات ہے۔ یہ تو حدیث پاک میں ہے کہ جو سرکش جنات ہیں، چاند دکھتے ہی رمضان کے ان کو قید کر لیا جاتا ہے۔ پھر کیا چیز ہے تمہارے پاس جو تمہیں بہکا کر لے جائے؟ شیاطین نہیں ہے، جنات نہیں ہے، ماحول رب تعالیٰ نے سازگار کر کے دیا ہے۔ تم راتیں اس کے قیام کرو، اس کے دن میں روزے رکھو، اور پھر اتنا ہی نہیں بلکہ ڈیوٹی لگا دی گئی ہو کہ روزہ رکھنا ہے، نماز پڑھنا ہے، اس پر اجر کا اتنا بڑا وعدہ کیا گیا، اتنا بڑا وعدہ کیا گیا ہے۔ حدیث پاک میں ملتا ہے، من قام فی رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے رمضان کی رات کو قیام کیا ایمان کے ساتھ، پیچھے جو کچھ بھی کیا تھا سب اللہ معاف فرمائے گا، جو کچھ بھی کیا ہو سب معاف کر دیا جائے گا۔ اس میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ چھوٹا بڑا الگ الگ، بلکہ جو کچھ بھی اس سے ہوا ہے اب تک اللہ معاف فرمائے گا۔ اتنے بڑے اجر کا وعدہ ہے۔ رمضان تمہیں پاک کرنے کے لیے آیا، رمضان المبارکہ تمہیں رب تعالیٰ کے قریب کرنے کے لیے آیا۔ روزے بھی فرض کیا رب تعالیٰ نے تو یہ فرمایا لعلکم تتقون، تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے کہ تمہیں تقویٰ آ جائے، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ روز اس کی راتوں پر رب تعالیٰ ندا فرماتا ہے، کوئی مجھ سے بخشش طلب کرے میں اسے معاف کروں، لیکن لوگ کہاں پر ہیں؟ بہت سارے حالات ایسے بگڑے ہوئے ہیں کہ تمہاری راتیں بخشش طلب کرنے کی تھی، تم کیرم بورڈ پہ بیٹھے ہوئے، رات بھر بکرے لڑا رہے ہو، مرغے لڑا رہے ہو، چیس کھیل رہے ہو، کرکٹ کے فٹ بال کے گراؤنڈ سجائے جاتے ہیں۔ یہ رمضان اس کے لیے آتا ہے؟ افسوس ہے، میں تو کہتا ہوں ان لوگوں پر تف ہے، لعنت ہے۔ رمضان کو بھی انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنا دیا۔ لوگ تو ہمارے بزرگوں میں پہلے یہ ہوتا تھا، بزرگوں کا مطلب اولیاء کاملین کی بات نہیں کر رہا ہوں، گھر کے بڑوں کا بھی یہ حال تھا۔ اب تک بہت سارے گھروں میں رمضان کے آتے ہی ٹی وی پر پورا پردہ ڈال دیتے تھے، چادر اڑا دیتے تھے، بہت ساری چیزیں۔ رمضان آ گیا ہے، گھر کی صفائی ہو جاتی تھی۔ رمضان آ گیا ہے، کوئی ایسی چیزیں نہ رکھی جائے گھر کے اندر، بہت سارے اہتمام ہوتا تھا۔ اور تمہیں پتہ ہے اس کے احترام پر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت عطا فرماتا ہے۔ روزہ نہیں رکھنے والے بھی دن میں کسی کے سامنے کھاتے پیتے نہیں تھے، احترام کی وجہ سے۔ روزے دار کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا، مارتا نہیں تھا۔ یہ بزرگوں کی تعلیمات ہوتی تھی کہ نہ ہاتھ نہیں لگانا، مارنا نہیں، روزہ دار ہے۔ یہ سارا احترام کہاں چلا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے میرے عزیزوں کہ تم اگر اس رمضان کو بھی بے احترامی میں گزارو گے تو یہ رمضان کل قیامت کے دن تمہارے خلاف مقدمہ کرے گا اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ میں اس کے گھر گیا تھا مگر اس نے میری توہین کی ہے، میری اس نے بے حرمتی کی ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن جس کے خلاف رمضان کھڑا ہو گیا اس کو دوزخ میں جانا ضروری ہو جائے گا۔ رمضان اگر کسی کے خلاف کھڑا ہو گیا، اپنے خلاف رمضان کو کھڑے ہونے نہ دو، اپنی حمایت میں کھڑے ہونے دو۔ کل رمضان آئے قیامت کے دن اور تمہاری سفارش کرے کہ مولا یہ میری راتوں کو جاگتا تھا، یہ میرے دن کو تلاوت قرآن کرتا تھا، روزے رکھتا تھا، غربا اور مساکین میں خیرات کرتا تھا، تمہاری نیکیوں کی گواہی خود رمضان دے گا۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ جس کے حق میں قرآن اور رمضان سفارش کر دے اس کا جنت میں جانا واجب ہے۔ عزیزان گرامی وقار، بس میں خلاصہ کلام صرف اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ دین جو تم تک پہنچا ہے
اس چیز پر آج خاص توجہ کے ساتھ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ بڑی مشقتوں کے ساتھ تم تک پہنچا ہوا ہے. یہ نہیں کہ پھولوں کی سیج پر سج کر تمہارے گھر میں آ گیا. بہت مشقتیں اٹھائی گئی ہیں اس کے پیچھے. دین تمہارے گھروں تک جو پہنچا ہے، یہ اذانیں جو سلامت ہیں، یہ جو نمازوں کی روحانیت اور یہ جو نورانیت باقی ہے، اس پر بزرگوں کی قربانیاں ہیں. بہت ساری قربانیاں ہیں. اس دین کے اس اصل چہرے کو باقی رکھنا آج ہر جوان کی ذمہ داری ہے. تم کیا سمجھتے ہو یہاں مائک پر بیٹھے ہوئے مولانا صاحب ان کی ذمہ داری ہے اسلام کی تبلیغ کرنا؟ بلکہ ہر مسلمان پر یہ ذمہ داری ہے، وہ اپنے اخلاق و کردار سے اسلام کا ریپریزنٹیٹیو ہے. تمہاری ذمہ داری ہے اس کو صحیح سلامت بچا رکھنا اپنے گھروں میں. دوسرے کیا کیا کر رہے ہیں اس کی طرف ابھی چھوڑ دو. کیڑے ویسے ہی مر جائیں گے. موسم پر کیڑے آتے ہیں. ہوتا ہے نا، کوئی ایک موسم آتا ہے بارش سے پہلے بہت کیڑے دکھتے ہیں، کوئی علاج ہی نہیں ہوتا. کیا کیا جائے؟ ان کا علاج اتنا ہی ہوتا ہے موسم جائے تو ختم ہی ہوتے ہیں. ویسے ہی اسلام کے متعلق، قرآن کے متعلق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق ہرزہ سرائی کرنے والے، دشمنی پیدا کرنے والے ہر زمانے میں آتے ہیں، لیکن ان کا ایک خاص موسم ہوتا ہے. اس کے بعد پھر اسلام اسی آب و تاب کے ساتھ چمکتا رہتا ہے. اسلام ویسے ہی چمکتا رہے گا. نہ اس کو چنگیز ہلا پایا، نہ اس کو ہلاکو ہلا پایا، نہ اس کو بڑے بڑے طاقتور ہلا پائے. 50 لاکھ لوگوں کا جس نے قتل کیا، چنگیز وغیرہ جو تاریخ آپ دیکھیں، 50 لاکھ سے زیادہ لوگوں کا قتل جنہوں نے کیا، یہی سوچ کر کے کیا تھا نا اس دھرتی سے پورا مٹا دیا جائے، صفحہ ہستی سے ختم کر دیا جائے. حیرت کی بات ہے جس فوج نے بغداد پر حملہ کیا تھا وہی فوج دائرہ اسلام میں داخل ہوئی تھی. جس کو اقبال نے کہا تھا حرم کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے، حرم کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے. رب تبارک و تعالیٰ انہی کے درمیان ایمان کی ہدایت عطا فرما دی. یہ ہوتا رہے گا. یہ اسلام کا لہلہاتا ہوا پودا سلامت رہے گا. اور لوگ جس طرح کے آج حالات، جو انوائرمنٹ کریٹ کیا گیا ہے، اس سے تمہارا امتحان ہے. تم گھبرا کر کے اب تم کیا چاہتے ہو؟ ایک سوال میں کرتا ہوں، اسلام میں ہو تو اس بات پر تمہیں کبھی گلٹی فیل ہوتا ہے؟ کبھی شرم محسوس ہوتی ہے؟ کبھی شرم محسوس ہوتی ہے کہ میں مسلمان ہوں؟ نہیں شرم آتی ہے تو پھر ٹوپی کیوں چھپاتے ہو؟ اگر شرم نہیں آتی ہے تو پھر داڑھی کیوں نکال پھینکتے ہو؟ کیوں؟ اگر تمہیں اسلام پر قائم رہنے میں فخر محسوس ہوتا ہے تو کھل کر کے اسلام پر عمل کرو. کھل کر کے. اسلام کسی جرائم پیشہ لوگوں کا اڈا نہیں ہے. پوری دنیا کو اچھے اخلاق سکھانے والا ایک مکمل دین ہے. پوری دنیا کو اخلاق سکھانے والا یہ دین ہے. تو مجھے شک کیوں ہے اس بات پر؟ بالکل صحیح بات ہے. بہت سارے لوگ ابھی آئیں کائیں کرتے ہوئے نیوٹرل بنتے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں جب کبھی کوئی سوال آ جائے تو کچھ دانشور بن کر کے بیٹھتے ہیں اور پھر ایک نیوٹرل باتیں، ایک سیکولر باتیں کرتے ہوئے وہ یہ محسوس کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم یہ نہیں سمجھتے، اسلام میں یہ چیز نہیں ہے، وہ چیز نہیں ہے، یہ بزرگ اسلام میں نہیں، وہ بزرگ اسلام میں نہیں. صرف اس لیے وہ کر رہے ہیں کہ دوسروں کو کچھ خوش کریں. ان بے وقوفوں کو میں بتانا چاہتا ہوں جو کرسیوں پر بیٹھ کر ڈیبیٹ کرتے ہیں اور سیکولر بننے کی کوشش کرتے ہیں، یاد رکھو تم اپنی ناک کاٹ کر کے بھی نیچے رکھو گے تو وہ کبھی راضی نہیں ہونے والے، کبھی راضی نہیں ہوں گے. 10 لاکھ سال بھی تم پکار کر کے ان کی جوتیاں چاٹتے رہو، راضی نہیں ہوں گے. راضی کرنا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرو. ہم جس کے لیے دنیا میں آئے ہیں، ہم جس کے لیے دنیا میں آئے ہیں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم کیا فرمایا؟ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. لوگوں کو یہ حکم نہیں دیا گیا مگر صرف اتنا کہ عبادت کریں تو صرف اللہ کی رضا کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں. وہ کبھی دنیا راضی نہیں ہوگی. یار ایک بات یاد رکھیے، کبھی راضی نہیں ہوگی. تم چاہے جس طرح کے بھی بن جاؤ، دنیا تم سے راضی نہیں ہوگی. ہم بچپن میں ایک چیز پڑھتے تھے، ایک شوہر اور بیوی گدھا لے کر جا رہے تھے.
شوہر اپنی بیوی کو بٹھایا گدھے پر اور لے کر چل رہا تھا بیچارہ، لیڈیز فرسٹ والے فارمولے پر عمل کر رہا تھا کہ پہلے عورتوں کو ہونا چاہیے، لیکن محلہ چھوڑنے والا تھوڑی نہ ہے۔ کٹے پہ بیٹھے ہوئے سب کمنٹ پاس کرنے لگے، جورو کا غلام جا رہا ہے، بیوی کا غلام جا رہا ہے۔ ایک حقیقت چیز ہے، اور یہ سن کر کے اس کو بہت برا لگا، اس کی عورت کو اتار دیا، تو اتر جا میں بیٹھوں گا۔ وہ بیٹھ گیا، عورت اس کا رسی پکڑ کر کے چلنے لگی۔ آگے گیا تھا، دوسرے محلے والوں نے پکار کر کہا ظالم آدمی عورت کو چلا رہا ہے، خود بیٹھا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ رہنے دو، دونوں بیٹھ جاتے ہیں۔ دونوں بیٹھ گئے تو تیسرا ایک محلہ آیا اور کہا کتنے ظالم ہیں، ایک سواری ہے دو دو بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ بیچارہ گدھا جھکا جا رہا ہے، اس پر رحم نہیں کرتے لوگ۔ کہا کہ دونوں اتر جاتے ہیں، خالی لے کے چلتے ہیں۔ چوتھے محلے والوں نے کہا پاگل لوگ ہیں، سواری ہے پھر بھی چل کے جا رہے ہیں۔ کرے تو کیا کرے آدمی، ایک بیٹھے تو لوگوں کو تکلیف، دو بیٹھے تو لوگوں کو تکلیف، نہ بیٹھو تو تکلیف۔ یہ کوئی ایک لطیفہ نہیں، دنیا کا مزاج یہی ہے۔ تم ٹوپی پہنو تو تکلیف، داڑھی رکھو تو تکلیف، سب نکال کر ننگے پھرو تو بھی تکلیف۔ دنیا کبھی تم سے راضی نہیں ہوتی۔ ہاں ایک فارمولا یاد رکھو، جیسے ہو تیسے ہو، پھٹے پرانے کپڑے ہی کیوں نہ ہو، ایک سجدہ کرو مولا راضی ہو جاتا ہے۔ ایک سجدہ کرو مولا راضی ہو جاتا ہے۔ اسی کو اقبال نے کہا تھا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ جگہ جگہ جھکنے سے تو بہتر ہے، لوگوں کو راضی کرنے سے تو بہتر ہے کہ مولا کو راضی کرو۔ اس لیے کہ قرآن میں کیا پڑھا ہے اپنے، انا للہ و انا الیہ، جس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے، ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے۔ ہر مرنے والے کے دیکھ کر کے پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ اس کا مطلب کیا ہے، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے۔ قرآن میں کتنی جگہ اللہ نے فرمایا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، تم اسی کی طرف پھیرے جاؤ گے، اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ جب تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ جانا ایک ہی جگہ ہے تو ایرے غیرے نتھو کھیرے کو منانے کی کیا ضرورت؟ جس کی بارگاہ میں سارا فیصلہ ہونا ہے اسی کو راضی کرتے ہیں، اور وہ راضی بہت جلدی ہوتا ہے۔ دنیا جلدی راضی نہیں ہوتی۔ ان کے ساتھ کیا کیا نہیں کرتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے بیچارے 40 سال پارٹی میں تھے، اس کے بعد پھر نکال کر ان کو پھینک دیا گیا اور ان کو پتہ نہیں کون سی منڈلی میں بٹھا دیا۔ یہ دنیا ہے، تمہاری خدمتوں کو نہیں دیکھتی۔ ایک دن اگر تم سے کوئی برائی ہوئی تو پچھلے 40 سالوں پر پانی ڈال دیا جاتا ہے، اور وہ رحمان ہے، وہ رحمان ہے، جس کی ایک مثال میں آپ کو بتاؤں۔ مثنوی شریف میں مولانا روم فرماتے ہیں، جنت البقیع میں ایک 80 سال کا بوڑھا رو رہا تھا۔ کون تھا یہ؟ بانسری بجاتا تھا، لوگوں کو اپنی سریلی آواز سے بجا بجا کر کے دھن میں مست کرتا تھا، اس پر لوگ اس کو پیسے دیتے تھے۔ زندگی پوری گزری اسی میں، یہ بجانے میں۔ اور جب بانسری بجاتا تھا تو بہترین لے تھی اس کے پاس، بہترین طرز تھی، اور اس پر لوگ واہ واہ کرتے تھے، پیسے دیتے تھے، لیکن کب تک بجائے گا؟ جب بوڑھا ہوا تو سانس پھولنے لگی، اب وہ لے ٹوٹ جاتی تھی، بھدی لگنے لگی، لوگ تو سنتے بھی نہیں تھے، الٹی سیدھی باتیں کرتے تھے کہ بوڑھا ہو گیا ابھی یہ بجاتا ہے، اس سے تو ہوتا بھی نہیں ہے۔ لیکن بیچارے کے پاس اس کے علاوہ کوئی فن تھا بھی نہیں، کرتا تو کیا کرتا، اس کی کمائی کا ایک ہی ذریعہ تھا یہ بانسری بجانا، اور اس کو بجا کر کے لوگوں کو خوش کرتا تھا۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ اب دنیا ایک پھوٹی کوڑی بھی دینے کو تیار نہیں، فاقے پہ فاقے آ گئے، مرنے کی حالت آ گئی، 80 سال کی عمر ہے۔ یہ زمانہ حضرت عمر فاروق کا ہے۔ اس وقت یہ بوڑھا جنت البقیع قبرستان مدینہ طیبہ آیا اور اس بانسری کو اپنے گھٹنے سے توڑ دیا اور کہا پھینک دیا، کہا اے خالق کائنات، تو نے مجھے پیدا کیا، لیکن اگر میرے حصے میں رزق نہیں ہے تو مجھے موت دے، میں قبرستان میں کھڑا ہوں، میں اب کسی اور پر بوجھ نہ بنوں، میں یہیں مروں اور یہیں سو جاؤں، مجھے معاف کر دے مولا۔
وہ روتا رہا جب دوستوں کو حالات دیکھا کا مارا مفتی ہوا سلمان آدمی ندوی صاحب نے مولا کتنا کی پیار بارگاہ میں بیان روتا ہے نا تو اس کا دل آپ بھر لوگ اس بیان حالات سے کا کیا مارا سیکھتے ہوا ہیں؟ جب مجھے روتا کبھی ہے ضرور تو اس کے بتائیں۔ رونے کی بہت سے لوگوں آوازیں سے آسمانوں کو چیر دیتی. تمہیں اندازہ نہیں